السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله سبحانه وتعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: صدق الله وصدق رسوله الكريم. درود پاک خواتین و حضرات، نمازی بھائیوں اور بہنوں، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ الحمدللہ ہم سب کے لیے رحمتوں اور برکتوں کے مواقع پیدا کر رہا ہے. چونکہ رمضان کا اور قرآن کا آپس میں خاص تعلق ہے، اور اس تعلق کے حوالے سے پہلے ایک دو خطبوں میں بھی بات ہوئی تھی. اس لیے آج ہم قرآن کریم کی اہمیت اور قرآن کریم کے حقوق کے متعلق چند باتیں سیکھنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو پیدا کیا، اور پھر اس کی ہدایت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع فرمایا. اور انبیاء کرام علیہم السلام میں سے بعض کو مستقل کتاب دی، بعض کو صحیفے دیے، بعض کو پہلے سے جو کتاب نازل ہوئی تھی اسی کتاب کے ساتھ بھیجا گیا، اور آخر میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ السلام کو قرآن مجید بطور معجزہ کے عطا فرمایا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں تو قرآن کریم کی اہمیت کے حوالے سے بہت سی باتیں ارشاد فرمائیں، لیکن ان سب باتوں میں شاید سب سے اہم بات جو قرآن کریم کی اہمیت کو سب سے زیادہ اجاگر کرتی ہے وہ ہے کہ جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: ما من نبی الا وقد اوتی ما مثلہ آمن علیہ البشر، کہ ہر نبی کو کوئی ایسی چیز عطا کی گئی کہ جس کو دیکھ کر لوگ اس پر ایمان لے آتے تھے، یعنی وہ چیز اس کی نبوت کی گواہی بن جاتی تھی، کیونکہ وہ چیز بطور معجزہ کے ظاہر ہوتی تھی. ہر ایک نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا. پھر آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا: وَإِنَّمَا أُوتِيتُهُ وَحْيًا أَوْحَاهُ اللَّهُ إِلَيَّ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جو معجزہ عطا کیا وہ وہی ہے جو اللہ سبحانہ و
تعالیٰ نے میری طرف کی ہے۔ یعنی دوسرے تمام انبیاء کرام کو جو معجزات عطا کیے، ان معجزات کے مقابلے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا وہ قرآن ہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَكْثَرَهُمْ تَابِعًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، چنانچہ مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں قیامت کے دن سب سے زیادہ امتیوں کو لے کر آؤں گا۔ اب آپ اس بات پر غور کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جس معجزے کے اوپر سب سے زیادہ یقین اور سب سے زیادہ امید اور سب سے زیادہ فخر اور خوشی تھی، وہ یہ کلام مجید تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات تو اور بھی عطا کیے گئے، لیکن یہ ایک ایسا معجزہ عطا کیا گیا کہ جو قیامت تک باقی رہے گا۔ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات وہ حصی معجزات تھے، اور وہ ان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ختم ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کچھ معجزات دیے گئے، آپ عصا پھینکتے تھے وہ سانپ بن جاتا تھا، اس سانپ کو پکڑتے تھے وہ دوبارہ عصا بن جاتا تھا۔ آپ اپنی بغل کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے دوبارہ نکالتے تھے وہ بالکل روشن ہاتھ نکلتا تھا۔ آپ پتھر کے اوپر عصا مارتے تھے، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ لیکن یہ سارے کے سارے معجزات اس وقت ختم ہو گئے جب موسیٰ علیہ السلام اپنے اللہ کے پاس تشریف لے گئے۔ لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قیامت تک باقی رہے گا، وہ معجزہ قرآن مجید ہے۔ اس لیے کلام مجید کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ یہ نہ صرف اس امت کے دلوں کی روگ کی شفا ہے، بلکہ یہ اس امت کے امت اجابت، امت دعوت سے امت اجابت میں بڑھنے کا سب سے بڑا سبب۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے 2 حصے ہیں، ایک حصہ ہے امت دعوت۔ امت دعوت یعنی وہ لوگ جو ابھی تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر پائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں یہ سب کے سب لوگ جو چلے آ رہے ہیں، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اس امت میں آئے، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، سارے کے سارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت ہے، لیکن امت دعوت ہے۔ اور امت اجابت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ امت ہے جس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا اور وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب یہ امت دعوت سے امت اجابت میں سب سے زیادہ لوگوں کے داخل ہونے کی جو وجہ ہے وہ پہلے بھی کلام مجید تھی، اب بھی کلام مجید ہے اور آئندہ بھی کلام مجید رہے۔ چنانچہ یہ معجزہ جس طرح پرتاثیر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی حضرت عمر نہیں بنے تھے اور وہ اس وقت ایمان کی حالت میں نہیں تھے، لیکن پھر وہ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات سنتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حالانکہ وہ تو اس وقت مسلمان بھی نہیں تھے، وہ کلام مجید سنتے ہیں تو وہ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے۔ تو کلام مجید کی یہ سب سے بڑی اہمیت ہے کہ کلام مجید جس طرح پہلے پرتاثیر تھا وہ آج بھی پرتاثیر ہے، اور کلام مجید کے پرتاثیر ہونے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الحشر میں بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر فرض کر لو کہ یہ قرآن انسانوں کے قلوب اور دلوں پر نہ اترتا اور اس کلام مجید کو ہم انسانوں پر اتارنے کی بجائے پہاڑوں پر اتار دیتے۔ اب پہاڑ سے زیادہ سخت چیز دنیا میں زمین پر اور کوئی نہیں ہے، سب سے زیادہ سخت تو وہی چیز ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، تو تم یہ دیکھتے کہ پہاڑ بھی ڈرتا اور اللہ کی خشیت سے رضا رضا ہوتا۔ یعنی جو چیز پہاڑوں کو چیر سکتی ہے کیا وہ انسانوں کے دلوں کو تبدیل نہیں کر سکتی؟ اور کیا یہ بات حقیقت نہیں ہے کہ اس کلام مجید نے اس قوم کو دنیا کا رہنما بنایا ہے
جن پر کوئی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، جن کو اس زمانے میں لوگ گنوار کہتے تھے کہ یہ تو لڑتے رہتے ہیں آپس میں، پانی کے چشموں پہ یہ لڑ پڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ لڑ پڑتے ہیں، ان پر کون حکومت کرے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں کلام مجید کی دولت عطا فرمائی، اور کلام مجید نے ان سب کو ایک لڑی میں پرو دیا، اور کلام مجید نے ان سب کو اتنا تبدیل کر دیا کہ وہ سب پھر پوری کی پوری دنیا پر حکمرانی کرنے والے بنے۔ وہی قرآن ہے جو آج ہمارے پاس موجود ہے، لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اس کلام مجید کو پڑھا ہی نہیں، اس کلام مجید کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کلام مجید کو خود کلام مجید میں کئی جگہ پہ ہدا کہا ہے، یہ ہدایت ہے۔ کسی جگہ کہا اِنَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، یہ قرآن انسان کو بہترین، سب سے بہترین راستہ دکھاتا ہے، سب سے سیدھا راستہ انسان کو دکھاتا ہے۔ تو کہیں اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کہا ہے، کہیں اس قرآن کو نصیحت کہا ہے۔ پوری ایک سورہ مبارکہ، سورہ اقتربت الساعہ، جس کو سورۃ القمر بھی کہتے ہیں، اس میں بار بار اقوام کا ذکر کیا ہے، اور بار بار یہ آیت آئی ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان بنا دیا ہے۔ تو آپ بتائیے کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے جو یہ کہہ سکے؟ کوئی شخص ولایت کے اعلیٰ درجے پر فائز ہی کیوں نہ ہو جائے، کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اب مجھے نصیحت کی ضرورت نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کوئی؟ لیکن ہم کلام مجید سے نصیحت کب حاصل کرتے ہیں؟ کلام مجید کو کب نصیحت کی غرض سے پڑھتے ہیں؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام مجید کو کسی جگہ پر روح اور باطن کی بیماریوں کی شفا بھی قرار دیا۔ چنانچہ سورہ یونس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، مسلمانوں کا ذکر نہیں فرمایا، فرمایا اے لوگو، یعنی سارے کے سارے لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کیا اور دنیا میں آئے ہیں، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور سینوں میں موجود بیماریوں کی شفا آ گئی ہے۔ سینہ بیماریوں سے بھرا رہتا ہے، حسد ہے اور سینے کبر ہے، یہ جو سینوں کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، حسد ہے، کبر ہے، ان سب بیماریوں کی شفا قرآن مجید میں موجود ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ اہل ایمان کے لیے ہدایت بھی ہے، اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو خود کلام مجید اپنا تعارف کروا رہا ہے، کلام مجید خود بتا رہا ہے کہ میں کیا ہوں، کلام مجید بتا رہا ہے کہ مجھ سے پڑھنے والوں کو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے، میرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی ہے۔ لیکن ہم نے کلام مجید کو کبھی اس غرض سے پڑھا ہی نہیں ہے، کلام مجید سے کبھی ہم نے ایسا تعلق بنایا ہی نہیں ہے کہ ہم کلام مجید کو یہ کہہ سکیں کہ میں طالب ہوں، کچھ طلب کرنے والا ہوں، تم مجھے کچھ عطا کرو، تم مجھے کچھ دو، میں تم سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کے اپنی زندگی میں انقلاب لانا چاہتا ہوں، میں تمہیں پڑھ کے اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہوں، میں اپنی زندگی کو تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ ہم تو ایسے کم قسمت لوگ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ کتاب دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے، کلام مجید دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، لیکن کلام مجید ہی وہ واحد کتاب ہے جو زیادہ پڑھی جاتی ہے، کم سمجھی جاتی ہے۔ پڑھتے ہیں کلام مجید، ابھی بھی کلام مجید پڑھنے والے موجود ہیں، اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو روزانہ 7 پارے پڑھتے ہیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو رمضان المبارک کے ہر دن میں پورا کلام مجید ختم کرتے ہیں، پورا کلام مجید۔ لیکن یہ کلام مجید ہماری زندگیوں کو کیوں نہیں تبدیل کر رہا؟ ہماری معاشرتی زندگی کو دیکھ لیجئے، ہماری معاشی زندگی کو دیکھ لیجئے، حکمرانوں کی عیاشیوں کو دیکھ لیجئے، حکمرانوں کے طرز فکر کو دیکھ لیجئے، ہمارے ملک کے قانون کو دیکھ لیجئے، کسی جگہ آپ کو قرآن نظر نہیں آتا۔ کبھی کوئی شخص ایسا ہے
ذرا اس بات پر غور کیجئے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا، ایک لمبا مضمون ہے، اس وقت تفصیل کے ساتھ تو بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، جس میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب میاں بیوی کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس موقع کے اوپر کیا کرنا چاہیے۔ لیکن وہاں ایک چھوٹا سا جملہ ہے، صرف دو کلمات ہیں، صرف دو کلمات۔ ارشاد فرمایا والصلح خیر، صلح ہی میں خیر ہوتی ہے۔ اب یہ صلح ہی میں خیر کون کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ خیر عطا فرمائیں، اس کے علاوہ کسی چیز میں خیر ہو سکتی ہے؟ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے کلام مجید کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ کہا ہو کہ میرے مولا کو صلح پسند ہے تو آج کے بعد میرا جن جن سے جھگڑا ہے وہ جھگڑا ختم؟ کبھی ہم نے ایسا کیا؟ والصلح خیر، قرآن کہتا ہے صلح خیر ہے۔ سورۃ الحجرات پورا معاشرتی نقشہ بتاتی ہے کہ مسلمان جب ایک معاشرے میں رہ رہے ہوں تو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، وہ پوری کی پوری تفصیلات سورہ حجرات میں موجود ہیں۔ کبھی ہم نے سورہ حجرات کو اس مقصد سے پڑھا ہو کہ میرا اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعلق کس نوعیت کا ہونا چاہیے؟ میں کلام مجید سے پوچھوں کلام مجید سے تعلق کیسا ہونا چاہیے؟ کلام مجید یاد رکھیے وہ واحد کتاب ہے جو آپ کے بتائے بغیر آپ کو یہ بتاتی ہے کہ آپ میں کیا بیماری ہے۔ کلام مجید کو بتانا نہیں پڑتا آپ کو، آپ کلام مجید کھولتے ہیں، پورے اخلاص کے ساتھ کلام مجید سے پوچھتے ہیں کہ میں ایمان کے جس درجے اور کیفیت میں موجود ہوں وہ مجھے بتایا جائے۔ کلام مجید آپ کو بتاتا ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سورۃ الانفال کی ابتدائی آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان کا لیول ہے نا، تو یہ واحد انسانوں کا ایمان ہے جو اوپر نیچے فلکچویٹ کرتا رہتا، کبھی اوپر گیا کبھی نیچے آیا۔ فرشتوں کا ایمان ہے ایک ہی جگہ پہ، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کا ایمان ہے روز بروز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فیوز و برکات ان کے سینہائے مبارک کے اوپر جاری رہتے ہیں، لہٰذا ایمان ہوتا رہتا ہے۔ یہ انسان کا صرف ایمان ہے، کبھی نیچے کبھی اوپر، کبھی نیچے کبھی اوپر۔ اب قرآن یہ سٹینڈرڈ بتا رہا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا ایمان بڑھ سکتا ہے کہ نہیں بڑھ سکتا، اور بڑھ بھی رہا ہے کہ نہیں بڑھ رہا، کیا دل کے اوپر اتنی زیادہ کالک تو نہیں آ گئی، کیا دل کے اوپر کوئی اتنا موٹا غلاف تو نہیں آ گیا کہ اب اس کے اوپر کوئی چیز اثر ہی نہیں کر رہی، تو میں یہ دیکھنا چاہوں تو کس طرح دیکھوں؟ تو قرآن نے انما کی تاکید کے ساتھ فرمایا انما المؤمنون، مومن تو ہیں ہی وہی لوگ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب اس کی آیات ان پر تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ ہم بھی کلام مجید کو پڑھنے کے بعد کبھی دیکھا ہے کہ ہمارا ایمان بڑھا ہے کہ نہیں بڑھا؟ ایک مشہور ڈاکو تھے، رات کے وقت کسی جگہ جا رہے تھے، کسی گھر سے کلام مجید پڑھنے والے کی آواز آئی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا ایمان والوں کے اوپر ابھی یہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل بھی اللہ کے ذکر کو سن کر ڈر جائیں؟ تو یہ آیت سننے کے بعد یہ کہا کہ ہاں میرے مولا وہ وقت آ گیا ہے، وہ وقت آ گیا ہے، اور میں نے یہ سب کچھ جو کیا میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، اور یہ وقت آ گیا ہے لہٰذا میں اپنی پرانی زندگی اور پرانی روش کو چھوڑ کر تیری طرف آ گیا۔ یہ سورۃ الحدید کی آیت ہم بھی تو سنتے ہیں، لیکن کبھی ہمارے اوپر بھی کوئی اثر ہوا؟ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو وجہ یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہم نے کلام مجید کو کبھی اس غرض سے پڑھا ہی نہیں کہ کلام مجید کتاب ہدایت ہے، اللہ کا کلام ہے، اس سے زیادہ بابرکت اور بات کون سی ہو سکتی ہے؟ کلام مجید نے خود کلام اپنے آپ کو اللہ کا کلام کہا ہے، وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ۔ تورات، انجیل، زبور، صحف ابراہیم و موسیٰ سب کتاب اللہ ہیں، کلام اللہ ہونے کا شرف کلام مجید کو حاصل۔
یعنی وہ کتاب جس کی آیات کو فرشتوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 سال پہلے پڑھا ہے، اور فرشتوں نے کہا واہ 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 واہ، کیا سینے ہوں گے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے، اور کیا زبانیں ہوں گی جو اس کی تلاوت کریں گے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، ما شبعتم بکلام اللہ، تو تم اللہ کے کلام کو پڑھ کر کبھی بھی سیر نہ ہو سکو۔ یعنی تم کلام مجید پڑھ کے اکتاؤ نہ کبھی، اگر تمہارے دل پاک ہو جائیں، پاک دل کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ کلام مجید کو پڑھیں، کلام مجید کے معانی کو سمجھیں، کلام مجید کو سمجھنے کا کوئی پلان بنائیں۔ آج الحمدللہ امت میں کئی ایسی کوششیں ہو رہی ہیں کہ جو لوگ جن کی زبان عربی نہیں ہے، وہ کلام مجید کو خود کس طرح سے کلام مجید کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہاں، تفسیر اور معانی انسان خود سارے نہیں سمجھ سکتا، اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قیامت کی ایک علامت کے طور پر ذکر کیا ہے کہ انسان کلام مجید کے تمام معانی کو خود بخود سمجھنے کی کوشش کر لے۔ ظاہری بات ہے خود تو نہیں سمجھ سکتا، علماء کرام کی معتبر تفسیریں موجود ہیں، لیکن بہت سی ایسی کوششیں الحمدللہ امت میں ہوئی ہیں کہ کلام مجید ہم پڑھیں اور ہمیں کم از کم یہ سمجھ آ جائے کلام مجید کیا کہہ رہا ہے، ترجمے کے بغیر ہی ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ تو جن لوگوں نے اس پر کام کیا وہ کہتے ہیں 60% کلام مجید میں الفاظ ایسے ہیں جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 40% الفاظ ہیں جن کو آپ سمجھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے الحمدللہ نصابات موجود ہیں۔ چلیے اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ میں عمر کے اس حصے میں ہوں کہ اب میں کیا اس کو یاد کروں گا، تو کم از کم ہم کلام مجید کو سمجھ کر پڑھنے کے لیے ترجمے کی مدد سے کوئی نصاب تو مقرر کر سکتے ہیں اپنی زندگی میں، کہ ہم یہ دیکھیں کہ یہ کلام مجید مجھ سے کیا کہہ رہا ہے، کلام مجید مجھ سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ آخر کلام مجید کے بھی تو حقوق ہیں، اور ان حقوق میں سے ایک اہم حق یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ کلام مجید ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ کیا کلام مجید کے اس حق کا قیامت کے دن مطالبہ نہیں ہوگا؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ القرآن حجۃ لک او علیک، تو ذرا چشم تصور میں لائیے نا اس بات کو، میں بھی لاؤں اور آپ بھی لائیں، کبھی تنہائی میں بیٹھ کے دیکھیں، سوچیں کہ اگر ہم میدان حشر میں موجود ہوں اور کلام مجید کو کہا جائے کہ اس شخص کے بارے میں گواہی دو یا اس شخص کے خلاف گواہی دو، تو کیا کلام مجید ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا؟ اگر کلام مجید کو سمجھا ہی نہیں کلام مجید کیا کہہ رہا ہے ہم سے، معاشرت میں، معیشت میں، اخلاقیات میں کلام مجید ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے؟ کتنا خوبصورت جواب دیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پوچھا گیا سرکار کے اخلاق کیا تھے، آپ نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، کتنا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، کان خلقہ القرآن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا پوچھتے ہو؟ آپ کے اخلاق تو سراپا قرآن ہی تھے، یعنی قرآن ہی آپ کے اخلاق تھے۔ ہم نے کبھی اس نقطۂ نظر سے کلام مجید پڑھا ہے کہ ہمارے اخلاق میں تبدیلی آ جائے؟ ہم نے کلام مجید میں سورہ اعراف کی آیت پڑھی ہے نا، خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین۔ خذ العفو، معافی کو لازم پکڑ لو، یعنی زندگی میں اپنا وتیرہ و عادت بنا لو معاف کرنے کی۔ وامر بالعرف، اور ہمیشہ اپنے آپ کو ہر جگہ نیکی پھیلانے والا، نیکی کی تبلیغ کرنے والا، نیکی کو پروموٹ کرنے والا بناؤ۔ واعرض عن الجاہلین، اور جب بھی کوئی شخص جہالت کی وجہ سے تم سے جھگڑا کرے تو اس سے اعراض کر لیا۔ اگر ہمارا معاشرہ صرف اس ایک آیت ہی پر عمل کرنا شروع کر دے تو بتائیے کہ معاشرے میں جھگڑے رہیں گے؟ لیکن ہم نے کلام مجید کو خاص خاص موقعوں کے لیے رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی صرف کلام مجید کو برکت کے لیے رکھا ہوا ہے۔ یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ رمضان آیا تو ہم نے کلام مجید کی تھوڑی بہت تلاوت کر لی۔ اب تو تلاوت کا وہ ماحول بھی گھروں میں نظر نہیں آتا جو پہلے فجر کی نماز کے بعد نظر آیا کرتا تھا، کہ کسی محلے میں سے گزریں تو ہر گھر میں سے بڑے بوڑھوں کی آواز آیا کرتی
آتی تھی کلام مجید پڑھنے کی، دن کی ابتدا کلام مجید سے ہوا کرتی تھی۔ اب تو وہ والا ماحول بھی نظر نہیں آتا۔ اس لیے خواتین و حضرات، کلام مجید کے حقوق ہیں، کلام مجید کی تلاوت، کلام مجید کو سمجھنا، کلام مجید کو اپنی زندگیوں میں انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں لانا، اور کلام مجید کو آگے پہنچانا۔ بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے ایک آیت بھی پہنچا سکو تو پہنچایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد ہے۔ اس لیے یہ رمضان المبارک ہماری زندگیوں میں اس اعتبار سے بھی تبدیلی کا مہینہ ہونا چاہیے کہ ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ ہم آئندہ رمضان سے پہلے پورے کے پورے کلام مجید کو انشاءاللہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ اس کا عہد کریں اپنے آپ سے، خواتین بھی عہد کریں، مرد بھی عہد کریں اپنے آپ سے، اور پھر اپنے بچوں کو کلام مجید کے ساتھ جوڑیں۔ دیکھیے اس وقت امت کے اوپر بڑا نازک وقت ہے، روز کے روز سینکڑوں نہیں، یہ میں بلا مبالغہ عرض کر رہا ہوں، روز کے روز سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ الحاد کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کے انکار کو قبول کر رہے ہیں۔ ہماری یونیورسٹیز کے اندر بچے بچیاں یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے، اللہ نے مجھے اس حال میں کیوں رکھا ہوا ہے، یہ خیر و شر کا نظام کیا ہے؟ اگر اللہ سبحانہ و تعالی خیر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں تو شر دنیا میں کیوں ہے؟ اور کئی تو معاذ اللہ اپنی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم ایسے خدا کو نہیں مانتے، معاذ اللہ۔ اب اس حدیث کو سنیے ذرا غور سے، بڑی لمبی حدیث ہے لیکن میں صرف ایک ابتدائی ٹکڑا عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں ایسی باتیں پہنچا دیں جو یقیناً ہماری سب سے بڑی ضرورت تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ستکون فتن، ان قریب بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ایک فتنہ ہے، الحاد، اللہ کا انکار، یہ بھی ایک فتنہ ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل میں موجود تھے، فوراً سوال کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اتنے بڑے فتنے ظاہر ہوں گے تو ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہوگا؟ آج دیکھ لیجئے کتنے بڑے فتنے ہیں، مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، اس سے بڑا کوئی اور المیہ ہو سکتا ہے؟ مسلمان ملک آپس میں لڑ رہے ہیں، دونوں طرف مسلمان ہیں، دونوں طرف جان سے جانے والے مسلمان ہیں، اس سے بڑا کوئی المیہ ہوگا کہ ساری کی ساری دنیا کے لوگ مسلم ممالک میں ٹوٹ پڑے ہیں؟ اس سے بڑا کوئی المیہ ہوگا کہ ایک طرف بھی مسلم ممالک ہیں، دوسری طرف بھی مسلم ملک ہے؟ اور اس سے بڑا کوئی فتنہ ہوگا کہ ہمارے نوجوان اللہ کا انکار کر رہے ہیں؟ تو اب ذرا غور کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا۔ سوال کیا تھا کہ ان فتنوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کتاب اللہ کی کتاب ہے۔ پھر آپ نے کتاب اللہ کی اہمیت اور کتاب اللہ کے جو فوائد اور کتاب اللہ کی عظمت ہے، لمبی حدیث ہے، اس وقت بیان کرنے کا موقع نہیں، پھر کسی وقت میں عرض کروں گا اس کے فوائد، لیکن یہ غور کیجئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر فتنوں سے نکلنا چاہو گے تو کتاب اللہ کو لازم پکڑنا پڑے گا۔ ہم اگر اپنے بچوں کا کتاب اللہ سے تعلق بنا دیں اور ایسا تعلق بنا دیں کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ تمہیں ہدایت یہیں سے ملے گی، اور اس کے ساتھ ان کا ایسا تعلق بچپن ہی میں قائم کر دیں، حفظ کے ذریعے سے کر دیجئے، اور کتاب اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اپنے گھروں میں بٹھا کے انہیں کتاب اللہ پڑھائیے، ترجمے کے ساتھ کتاب اللہ پڑھائیے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضمانت عنایت فرمائی کہ کتاب اللہ، یہ جتنے فتنے ظاہر ہوں گے ان سے نکلنے کا راستہ کتاب اللہ، فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبار قسمه الله ومن اتبع الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ کی مضبوط رسی یہی تو کتاب ہے، واعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اللہ کی رسی یہی کتاب ہے۔ اس لیے
کتاب اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے سے ہم ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں، اپنے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ایمان کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ اس لیے کتاب اللہ کے جتنے حقوق ہیں ان کو ہم ادا کرنے کی فکر کریں۔ رمضان المبارک کی ان مقدس ساعتوں میں جس طرح ہم اللہ کی توفیق سے کچھ نہ کچھ کلام مجید پڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہم پورے کا پورا سال کلام مجید کے ساتھ اپنا ایسا تعلق بنائیں کہ ہم روز کلام مجید کی تلاوت بھی کرنے والے ہوں، کلام مجید کو سمجھ کر غور و فکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنے والے ہوں، اور پھر کلام مجید سے جو ہمیں سمجھ میں آئے اس کو اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں نافذ کرنے والے بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔